جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ مزاج کیسے ہیں اور کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ کون کون سا ناول ریڈ ہو رہا ہے؟ چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو ناول جنت کے پتے 10 منٹ سے۔ ہماری لاسٹ لائن تھی، حیا آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھی۔ حیا ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے۔ یہ خیال ہی ان کو بے حد مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک باری پھپھو کے گھر آئی تھی، اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد تھا کہ وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے شائستہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور یہ رکس تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رکس کی جانب اشارہ کیا، اور میری پھوپھی بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھوپھو کے شانوں کے گرد بازو حمیل کیے مزے سے بولی تو پھوپھو ہنس دیں۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھوپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ اچھے میزبانوں کی طرح وہ مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا۔ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں، آپ سنائیں انکل اوپر ہیں، میں نے سوچا ان سے مل لوں۔ جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائے کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دبا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہاں کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے، اس کا کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھی، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانجی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر ان کو مصروف پا کر وہ زینت چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینیوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی گوشت سے دستک دی، پھر ڈور ناپ گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، بہت دھوپ تھی، مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا پسماندہ بیمار وجود دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی۔ جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے روک کر دیکھنے لگی۔ صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھل کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کونیوں تک موڑے، وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینیں اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈز کو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے رتن کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہی انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھپھو کا بیٹا جہاں۔ وہ قدرے خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینت اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہاں کا کوٹ راہداری میں لگے سٹینڈ پہ لٹکا تھا، بریف کیس کاؤنٹر پر۔ وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی پھپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔
نے زمن جلدی وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم نے سمدھا جواباً وہ ذرا کھڑے انداز میں درشتی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈیجے سے کچھ کہتی ہاں نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا جہاں پھوپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ حالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا، حیا اس کے چہرے کے الچے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حالے ذرا سوچ کر بولی، حیا استقلال اسٹریٹ میں آج لیوائزی پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہوگی۔ ٹیچر نے باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ ہاں چلو میں ذرا پھوپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صفوں سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔ اچھا پھوپھو ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے جہاں سکندر کو قطع نظر انداز کرتے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کھڑا کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھی، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھوپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہاں پہ ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ وہ نیازی سے کھڑا پانی پیتا رہا۔ پھر وہ اصرار کرتے رہی مگر وہ نہیں رکی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بظاہر بہت خوش دلی سے ان کو خداحافظ کر کے باہر نکلی۔ ڈور میٹ پہ رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اسپاٹ ہی سختی لے لی تھی۔ وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ مڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے حالے کی جانب گھومی۔ حالے جہاں نے پھوپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا۔ حالے نے نگاہیں چرائیں۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قدرے پھیکا سا تھا۔ حالے مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑ دو اس قصے کو۔ حالے نور چلو میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر حالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ چور لو یعنی کہ اس گاؤں کی حالے نور؟ اچھا ٹھیک ہے پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا یہ کب آئی ہیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاؤ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھوں پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو۔ انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھوپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی رازاں تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ پیٹ کی جبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ اس نے واقعی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ پھوپھو کے گھر نہیں جائے گی۔ رات سبانجی کے گرد و نواح پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سبزہ زاروں پر جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ بہار کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ٹروم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ سپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈروم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ ختیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈروم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سویڈرز لینڈز کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگا بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی میرا فیورٹ کلر تو بلو ہے۔ اوہ تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کہ ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پہ حالے بیٹھی تھی، اس کا مقابل کوچ پہ اسپین کی سینڈر تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھی۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اور لگے گا نہیں؟ حالے متذب سی سینڈر سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنی کپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے I don't believe this کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے کچن میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی چونکہ میں جلدی میں ہوں،
سو پوچھ نہیں سکی اور چائے کو جب ان سے چند بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ناظرین، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس دفعہ تو جہاں کے لفظ اندر تک چلے گئے ہیں کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ قسم سے یہ بندہ بہت روسٹ کرتا ہے یار حیا کو۔ خیر، اب یہ تو باجی نمرا جانے۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔